اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی کی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 115 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں یہود و نصارہ دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا جو فلسطین میں ہے، چونکہ اس کے مشرقی جانب حضرت مریم علیہ السلام نے اعتکاف کیا تھا، اس لیے نصارہ نے مشرقی سمت کو قبلہ کے طور پر اختیار کیا، اور غالباً ان کی ضد میں آ کر یہود نے مغربی سمت کو قبلہ بنا لیا۔ اصل میں اس میں تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کہ کفار مکہ نے تم کو مکہ سے نکالا، ہجرت پر مجبور کیا، بیت اللہ سے دور کیا، اور پھر مدینہ پہنچنے کے بعد ابتدائی 16-17 مہینے تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی گئی، لیکن اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں اور نہ ہی غمگین ہونے کی کوئی وجہ ہے، اس وجہ سے کہ ساری سمتیں اور ساری جہتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ تم جس طرف بھی رخ کرو وہاں پر اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے ذاتی طور پر کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جائے یا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جائے۔ اصل میں سبب فضیلت جو ہے وہ حکم الہی ہے، نہ کہ کسی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا۔ اس میں کوئی ذاتی خصوصیت اس بات کی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جب بیت المقدس کو قبلے کے طور پر اختیار کرنے کا حکم دیا تھا تو اس کی فضیلت تھی، اور جب کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنانے کے لیے کہا گیا ہے تو اب اس کی فضیلت ہے۔ اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتوں پر مبنی ہے یہ بات کہ کچھ مہینوں تک کے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا تھا، کہ اس میں جو بات تھی وہ یہ کہ 2 صورتیں ہو سکتی تھی عمل کی۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ جس طرف چاہے رخ کر لیں، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ ان کو متعین کر کے جہت کی طرف بتا دیا جائے کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جائے۔ پہلی صورت اس میں اختیار دے دیا جائے کہ جہاں چاہے جس طرف چاہے رخ کر لے، تو اندازہ کیجئے کہ 10 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، 10 لوگ الگ الگ انداز میں اپنا رخ جیسے چاہے ویسا کر کے نماز پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں تفریق اور انتشار کی صورت پیدا ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ ایک ہی سمت میں، ایک ہی جہت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، تو اس میں وہ تفریق کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسا دکھے گا کہ سب ایک ساتھ ہے، تو یہ زیادہ مناسب تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سمت کو قبلہ مقرر کیا۔ دونوں مقامات مقدس اور متبرک ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ کسی کے لیے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مقدس ہے اس سے زیادہ یا وہ مقدس ہے اس سے زیادہ۔ اور اس میں بات واضح کر دی گئی کہ پرستش اور عبادت ان مقامات کی نہیں ہے، ان کی طرف جو رخ کیا جا رہا ہے یہ نہ سمجھے کہ ان کی عبادت کی جا رہی ہے، کعبۃ اللہ کی یا بیت المقدس کی۔ عبادت اور پرستش جو کی جائے گی وہ تو اللہ تعالیٰ کی جائے گی، اور وہ اس کا وجود ساری دنیا، سارے عالم پر محیط ہے۔ ہر طرف جہاں پر رخ کرو تم، جس طرف رخ کرو وہاں پر تم اللہ تعالیٰ کو موجود پاؤ گے۔ اسی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فرمایا جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی کی طرف اللہ کا رخ ہے۔ بعض مفسرین کی رائے اس میں یہ ہے کہ یہ نفل نمازوں کے لیے
جب آپ سواری پر جا رہے ہیں اور وہ سواری پر آپ اپنا رخ قبلے کی طرف کرنے کے قابل نہیں ہیں تو نفل نمازوں میں جس طرف چاہے اپنا رخ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو سواری قابو میں ہے وہ سواریوں کو روک کر استقبال قبلہ کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اور وہ سواریاں جس میں قبلے کی طرف رخ کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ، جیسے ٹرین ہے یا بس ہے یا ایئر کرافٹ ہے یا شپ ہے، جس میں تھوڑا سا معلومات حاصل کر لیں تو قبلہ معلوم کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ استقبال قبلہ کا لحاظ کیا جائے اور قبلے ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سواری ہے، چل رہی ہے، جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھ لو، ایسا نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اس کی، بلکہ رخ یعنی قبلہ رخ معلوم کر کے اس کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کرنا چاہیے، اس صورت میں چاہے وہ فرض نماز پڑھ رہے ہو چاہے نفل نماز پڑھ رہے ہو۔ اور جس وقت وہ سواری اپنا رخ بدل لے گی، جیسا کہ ٹرین چلتے چلتے پلٹ جاتی ہے، دوسرے رخ پر چلے جاتی ہے، تو اس وقت ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اپنا رخ اسی انداز میں بدل لیں، اگرچہ کہ اگر جو ہے اس کا وہ کر سکتے ہو، ممکن ہو اگر تو کیا جائے، اگر ممکن نہ ہو تو پھر جس طرف بھی رخ کر کے نماز شروع کی تھی اسی سمت میں جو ہے نماز کو مکمل کر لیں۔ اور اس صورت میں جب کہ اندھیرا ہو اور کہیں ایسے مقام پر ہو جہاں پر آپ کو قبلہ رخ جو ہے قبلے کا رخ معلوم نہ ہو رہا ہو اور کوئی بتلانے والا بھی وہاں پر موجود نہ ہو، تو اپنے گمان غالب سے اندازہ لگا کر قبلے کا رخ معلوم کر کے اس کی طرف نماز ادا کی جائے گی۔ اور اگر بعد میں یہ معلوم ہو کہ میں نے قبلے کا رخ جس طرف متعین کیا تھا وہ درست نہیں تھا، تو بھی نماز درست ہو جائے گی، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ تحویل قبلہ کے تعلق سے بہت سے احکامات آگے انشاءاللہ دوسرے پارے میں آئیں گے کہ قبلے کی جو تبدیلی ہوئی تھی بیت المقدس سے پھر کعبۃ اللہ کی جانب، تو اس میں کون سے احکامات آئے تھے، اس کے بارے میں تفصیل آگے آنے والی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اور پھر آیت کے آخری حصے میں فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں اسماء الحسنی میں سے لا کر کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑی وسعت والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی سمتوں میں اور جہتوں میں محدود مت کرو، مقید مت کرو۔ اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہے، مشرق مغرب انہی کا ہے، سارے عالم پر محیط ہے وہ، اور ان کی وسعتیں اتنی ہیں کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین کی ساری موجودات اسی کی ملک ہے، سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ اس میں ان لوگوں کا قول اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ یہود کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین عرب کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس طریقے سے مختلف مخلوقات کو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی طرح منسوب کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، سبحانہ، جو الزامات لگا رہے ہیں وہ تمام الزامات سے، تمام نقوص اور عیوب سے، اس کو اولاد کی حاجت نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ ساری زمین و آسمان جو کچھ بھی ہے اسی کے لیے ہے، اسی کے تابع فرمان ہے، اسی کے محکوم ہیں، سب کے سب اسی کی مخلوقات ہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے۔ کل لہ قانتون، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو یہ بات سمجھ لے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس کے لیے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے والا، تمام موجودات کا بنانے والا،
سب سے پہلے بغیر کسی نمونے کے بنانے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور اس کے لیے کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آلات کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ انسان کو بہت سی چیزوں کی مدد لینی پڑتی ہے کسی چیز کو بنانے کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کوئی معینوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تمام چیزوں سے پاک ہے، اس کے بغیر اس کا حکم کافی ہے، کن فیکون، بس کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ ہاں دنیاوی کام کاج کے لیے اس نے اپنے فرشتوں کو کچھ کاموں کے لیے حکمت اور مصلحت کے تحت مقرر کر کے رکھا ہے، جیسا بارش کے لیے کوئی فرشتے، ہواؤں کے لیے کوئی فرشتے، رزق کے پہنچانے کے لیے کوئی فرشتے، اور دیگر کاموں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا محتاج ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس اسباب کی دنیا میں ان اسباب کو بتانے کے خاطر لوگوں کو کہ ہر چیز سبب کے تحت ہوگی، یہاں پر بے سبب نہیں ہوگی، یہ چیزوں کو مقرر کر کے رکھے ہیں، لیکن ساری چیزوں کے بنانے کے سلسلے میں انہیں کوئی آلات اور اسباب کی ضرورت نہیں ہے، تو جب چاہیں جیسے چاہیں ایک ارادہ اور حکم کی ضرورت پڑتی ہے، بس وہ ہو جاتا ہے اور وجود میں آ جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے کے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں، یقین کرنے والوں کے لیے ہم نے نشانیاں اچھی طرح واضح کر دی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مخالفین تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہم کو کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ان کو مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیوں ایسا نہیں کرتے کہ جیسا کہ اپنے نبیوں سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں ویسا ہی کلام ہم سے بھی کر لیں، ہمارے پاس بھی کوئی وحی کا سلسلہ شروع ہو جائے تو ہم کو بھی یقین آ جائے، یا کم از کم ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بات بتا دیں کہ یہ میرے سچے نبی ہیں، ان کو مان لو تو ہم ان کو مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس قسم کی بیوقوفی کی اور احمقانہ بات چیت اس سے پہلے کے لوگ بھی کر چکے ہیں۔ ایسا دکھتا ہے کہ ان کی اور ان پچھلے لوگوں کے دل اور ذہن اور دماغ بالکل ایک جیسے ہی تھے، کہ وہ جیسی باتیں کرتے تھے یہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ یہ حماقت کی بات نہیں تو اور کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ نبوت اور رسالت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور جس کو منتخب کرتے ہیں انہی کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو جو یقین ہے جس کے پاس، تو اس کے لیے تو بہت سی مثالیں ہیں، بہت سے اللہ تعالیٰ نے معجزات بھیجے ہیں، اس کو سمجھ سکتا ہے، واضح دلائل موجود ہیں۔ اور اگر کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا، ضد اور ہر دھرمی کو اپنا لیا ہے، تو پھر چاہے لاکھ نشانات اس کے سامنے رکھ دیے جائیں وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ حق کو اگر دیکھنا نہیں چاہتا اور سننا نہیں چاہتا تو پھر حق اس کے پاس کہاں سے آ سکتا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تم سے دوزخیوں کے بارے میں پرسش نہیں ہوگی۔ اس میں ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے بالکل حق کے ساتھ، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ چاہیے کہ آپ جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں، آپ کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دیجئے جنت کی، اور جو نہیں سننا چاہ رہے ہیں انہیں ڈرا دیجئے عذاب سے۔ آخرت کا عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے، اس بات سے ان کو مطلع کر دیجئے۔ اور ایک بات کہ آپ زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو کام ہے وہ پیغام کا پہنچا دینا ہے، اور پیغام کے پہنچا دینے کے بعد کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے اس کی فکر آپ کو نہیں کرنا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اس سلسلے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گیا، وہ جہنم میں کیوں گیا، وہ ایمان کیوں نہیں لایا، یہ ایمان کیوں نہیں لایا، یہ سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری آپ کو نبھا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تھا، آپ کے منتخبہ اور چنندہ بندے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی یہی تھا، فرض منصبی یہی تھا کہ لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلائیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر ہم نے ذمہ داری نہیں ڈالی ہے کہ وہ زبردستی آپ لوگوں کو مسلمان بنائیں اور ایمان میں داخل کرانے کی کوشش کریں، تو پھر ہم اور آپ کے اوپر یہ کون سی ذمہ داری پڑ گئی ہے کہ لوگ زبردستی منوانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہماری بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جیسا کہ نبی رحمت کی ذمہ داری تھی کہ ہمیں بھی جو ہے پیغام کا پہنچا دینا کافی ہے۔ جو بھی پیغام ہمارے پاس حق کے ساتھ پہنچا ہے، ہماری ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ آگے وہ لوگوں تک پہنچا دیں بڑی حکمت کے ساتھ۔ کوئی مانتا ہے تو مانے، نہ مانتا ہے تو نہ پانے، اس کو زبردستی کر کر منوانے کی کوشش جو کی جاتی ہے، وہیں سے لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے، وہیں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ جس میں بات واضح کر دی گئی کہ کوئی زبردستی کسی کو منوانے کی کوشش نہ کرے، جو جیسا کرے گا ویسا بھگتے گا، اس کو صحیح بات، حق بات اس کے سامنے پیش کر دینا، اس کے بعد وہ نہیں مانتا ہے تو نہ مانے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔